انسان کہتا ہے ربی اکرم، میرے رب نے مجھے بہت عزت دی، لیکن آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، لیکن پھر اسی انسان کو جب اللہ آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقہ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ بات سنو ماننے والو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے رزق کو کم کرنے کی یا زیادہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، نہیں رکھتی، نہیں رکھتی۔ یہ طاقت تمہارے رب کے پاس ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صحابہ، اور اسی کا اقرار تم نے ایمان مفصل میں کیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آگے سنو، والقدر خیرہ وشرہ۔ من سید علی حنوری رحمہ اللہ، والقدر خیرہ وشرہ من شاہ رکن عالم رحمہ اللہ۔ اجازت ہے؟ یہ کہنے کی اجازت ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من سید معین الدین چشتی اجمیری۔ اجازت ہے کہنے کی؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں تم اقرار کر رہے ہو کہ شر کی طاقت، خیر کی طاقت صرف بیٹا دینا اگر خیر ہے، بھلائی ہے، تو یہ طاقت تکلیف آنا، مصیبت آنا، معیشت کا تنگ ہو جانا، قدر علیہ رزق کا تنگ ہو جانا، اگر یہ طاقت شر کی ہے تو یہ طاقت بھی ہاں۔ لیکن اللہ کچھ کرتوت ہیں آپ کے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ سورہ فجر کیا ہے آپ کے کرتوت؟ اب اپنے کرتوت سنو گے تو ناراض مجھ پر تو نہیں ہوگے؟ ناراض سورہ فجر پہ ہونا۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جس نے آزماتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس نے نعمتوں کے ملنے پر تو کہا تھا دیکھو میرے رب نے مجھے اکرام کیا، عزت دی میرے رب نے، لیکن اسی رب نے جب اس کے رزق روزی کو تنگ کیا فیقول، پھر یہ کہہ اٹھا ربی اہانن، ہائے ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب یہ لفظ اہانن اللہ کو پسند بالکل نہیں۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اگلا جو لفظ ہے نا وہ پھر حسن کے ساتھ ہے، کلا۔ کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا کہ ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میرے اوپر زیادتی کی، نعوذ باللہ، میرا رزق تنگ کر دیا، تو پھر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر اللہ نے کہا پھر میں ذرا تجھے تیرے کرتوت پڑھوں۔ کلا، نہیں، اب حسن کہوں گا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، بل اصل بات یہ ہے لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ تیری بستی میں یتیم تھے، تو نے ان کا اکرام نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کی، ان کا پرسہ نہیں کیا۔ بل لا تکرمون الیتیم، دوسری وجہ ولا تحضون علی طعام المسکین۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس کا عام ترجمہ اگر خطیب یا مقرر بھاگتا ہوا کرے گا تو کہے گا تو نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے۔ ولا تحاضون
سورہ ارائیت میں بھی یہی ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض یحضون۔ مسکین کو کھانا کھلانا تو درکنار، تو نے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہ دی، اب روتا ہے کہ تیرا رزق تنگ ہو گیا۔ تو نے یتیموں کا اکرام نہیں کیا۔ ماجر سلطان والا سنو، قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اگر رزق بڑھانا ہے مسکینوں کو کھانا زیادہ کھلاؤ، یتیموں کا اکرام کرو۔ اگر رزق نہ بڑھے تو سید کو زندگی میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے گلا کرنا۔ تیسری وجہ سنو، تیسری وجہ آج کل وہ عام ہے، تیسری وجہ عام ہے، فَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ بھائی نے اپنی سادہ بہن کو جا کے کہا کئی بھیڑی پیو دا مال بھیڑی لادے میری بھیڑ میں کو انگوٹھا لعنت بے غیرت۔ ایک بار نہیں کروڑ بار لعنت ایسے بھائی پر، میری نہیں، اللہ کی لعنت، اللہ کی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اب میں وہ حدیث کا باب اگر چھیڑ دوں وراثت والا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، حدیث میں تو تم مسلمان ہی نہیں رہتے، جو بہنوں کا، جو یتیم بھتیجوں کا مال کھاتا ہے، جو بھانجوں کا مال کھاتا ہے، وہ حدیثی روشنی میں مسلمان ہی نہیں رہتا۔ پوری کائنات اس بے غیرت بھائی پر لعنت بھیجتی ہے۔ اے ہاتھ بلند کرو، بہنوں کا ہاتھ نہیں کھاؤ گے، ہاتھ بلند کرو ساتھ۔ تو رزق کی تنگی کا گلا کرتا ہے، پھر آتا ہے شادی پیر سہی تعمیز لے ہو تے کو لہا جنہ کھلا مارا ساؤ تے گیڑا ہے، تم رزق واسطے تو تعمیز ہی نہ آگی بڑھوا اپنے گریبان اس نے نہیں جھانچا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ یہ کتنے نمبر کی وجہ تھی؟ اور چوتھی وجہ سنو، یہ دکھانا چاہیے، یہ مجھے دیا، سبحان اللہ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اس نوٹوں سے تو نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سورہ فجر کہہ رہی ہے، ناراض ہونا ہے تو سورہ فجر سے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا۔ تو مال کو جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا۔ میرے عزیز، پہلے قاری بشیر صاحب، قاری بشیر صاحب فرما رہے تھے نا الہاکم التکاثر، تو مجھے توقع تھی، بیچ میں جملہ تو بول گئے لیکن اس جملے کی تطبیق میں وہ آیا نہیں پڑھی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ قرآن نے تو پوری منظر کشی کر دی، قرآن نے مال سے محبت کرنے والے کی قاری صاحب کیا کر دی؟ منظر کشی کر دی۔ الذی، وہ بدبخت جمع مال، پہلے مال کو جمع کرتا رہا، وعددہ، پھر اسے گن گن کے خوش ہوتا رہا۔ یحسب، اس کا خیال تھا، اس نے یہ گمان کر لیا، اس نے ہی کنسیڈرڈ، ہی تھاٹ، اس نے یہ سوچ لیا ان مالہ اخلدہ کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ پھر وہی آئی، کلا ہرگز نہیں، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اب ان کو کیا پتا؟ ما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تو کہتا ہے میرا رزق تنگ ہو گیا؟ چوتھی وجہ یہ تھی کہ تو مال کو جمع
صاحب نے خطیب صاحب نے کہا عشر دے دے، تو نے کہا تو کون ہوتا ہے عشر؟ میری مرضی میں دوں نہ دوں، میرے باپ کا مال ہے۔ نہیں نہیں، نحن نورث الارض، اللہ کہتا ہے یہ زمین تیرے یا تیرے باپ دادا کی نہیں ہے، اس کا وارث ہے۔ زمین کا وارث کون ہے؟ بولو بولو، زمین کا اصل وارث کون ہے؟ نورثھا من عبادنا، اللہ نے اپنی وراثت اور اپنا حصہ عاریۃً اس دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے تجھے دیا ہے۔ جب تو مرے گا بول تیرا باپ تیری زمین تیری رہے گی؟ موت آتی ہے، موت آتی ہے، سب سے پہلے مجھے بتاؤ، علماء نہیں آپ میں سے کوئی مجھے بتائے، سب سے پہلے انسان کی کون سی چیز اس سے چھینی جاتی ہے؟ دیکھا نہیں پتا؟ حضرت آپ کا بات ہے، آپ نے نہیں بتا، آپ بھول گئے، سنا نہیں۔ سب سے پہلے انسان کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ اب تو بیٹے کے لیے بھی میت ہے، پیاری بیوی کے لیے بھی میت ہے، محبت کرنے والی بیٹی کے لیے بھی میت ہے، دوست کے لیے بھی میت ہے۔ کوئی نہیں کہے گا عبد الرشید کو اٹھاؤ، کہیں گے میت ادھر کرو، عبد الرشید کو نہلاؤ، نہیں میت کو نہلاؤ۔ تیرا نام چھینا گیا، اور جب تو پیدا ہوا تھا سب سے پہلے تجھے نام ملا تھا، جب موت آئے گی وہی نام سب سے پہلے تجھ سے چھین لیا جائے گا، اور تو اکڑتا ہے زمین پر، اور وہ زمین کی وراثت تو کھاتا ہے اپنے یتیم بھتیجوں کی، بیچاری غریب بہنوں کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو گنبد خضرا کے مکین کو، تو اپنے نبی کو روزے میں تڑپا رہا، اور عرش پر اللہ کو غضبناک کر رہا ہے۔ تو کیسی تقریر کروں، کیسی تقریر کروں؟ میرے سامنے سماج اور معاشرت کا پورا منظر موجود ہے، میں اگر اس کی منظر کشی کروں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آگے پھر سنو، کلا اب سن، تو نے یہ 4 غلطیاں کی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا رزق تنگ کر دیا۔ کون سی غلطی؟ پہلی غلطی، ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے، مجھے یاد ہے۔ پہلی غلطی، لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا اکرام نہیں کیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا تو درکنار، ترغیب تک نہیں دی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تیسری غلطی یہ کی کہ تو وراثت کھا گیا۔ چوتھی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو نے مال سے محبت کی۔ اچھا مومن کون ہے؟ کبھی پتہ چلا آپ کو مومن کون ہوتا ہے؟ نہیں پتہ، نہیں پتہ مومن۔ اچھا یہ بتاؤ مسلمان کون ہوتا ہے؟ ملک صاحب آج یہ بنیادی باتیں بتاتا جاؤں، اجازت ہے؟ اچھا ناراض تو نہیں ہو؟ یہ سبق پڑھتا ہے۔ اچھا یہ ملک صاحب اگر یہ سبق پڑھانا ہے، سبق برداشت سیدھا پہ یہ کہنا، آپ کو تو بس کرنا تھک گئے اسے۔ آج مسلمان اور مومن کا فرق آپ کو بتاؤ۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم فدخل الجنہ، جس نے کہہ دیا، یہودی تھا، عیسائی تھا، جو بھی تھا، اس نے کہہ دیا تمہیں تو خیر وراثت میں مل گئی کلمہ، اس لیے تم قدر نہیں کرتے ہو، تمہارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، الحمدللہ پر دادا مسلمان، تمہیں تو گھر کی مل گئی نا، تم تو ہو بائی چوائس۔ یہ تو اس سے پوچھو نا اسلام کیا ہوتا ہے جس کو بائی چانس ملا، بائی چانس نہ ملا ہو، بائی چوائس ملا ہو۔ ہاں کوئی یہودی تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی عیسائی تھا، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کون ہو گیا؟
نہیں، جنت قرآن میں کہیں بھی جنت کے ساتھ مسلم کا لفظ نہیں ہے. دکھاؤں گا. دو ہیں، مومن یا متقی. زیادہ متقین ہیں. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات النعیم، مثل الجنت التي وعد ان للمتقین مفازا. سبحان اللہ. حدائق وعناب وکواعب اترابا، یہ ساری جنت کی چیزیں ہیں. بے شک. تو کس کو ملیں گی؟ متقین 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 یا مومن. کہیں قرآن میں مجھے دکھاؤ جنت کے ساتھ مسلمان لکھا ہوا. نہیں ملے. اللہ. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہو گیا مسلمان. مومن کون ہے؟ میں سورۃ حجرات کی طرف چلتا ہوں. سبحان اللہ. قالت الاعراب آمنا. کچھ بدو تھے دیہاتی قبائل میں رہنے والے، انہوں نے جب سنا کہ مکہ سے ایک پیغمبر آیا ہے اور اس نے مدینہ میں سلطنت بنا لی، اب وہ کہتا ہے یا تو آپ مسلمان ہو جاؤ یا مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو، جزیہ بھی نہیں دیتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے ہو تو پھر مدینہ سے نکل جاؤ. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار جزیے سے بھی بچ جائیں، نکلنے سے بھی بچ جائیں، تو چلو نبی کے سامنے ایسے بس کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان رہیں گے اپنے دین پر، نبی کو کہہ دیتے تو بچ جائیں گے. اب آ گئے. قالت الاعراب، قرآن کہتا ہے ان بدوؤں نے آ کے نبی سے کہا آمنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے. ہو گئی بیعت، ہو گئی، ایمان لے ایمان لے. ادھر ایمان کا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اوپر سے جبریل پہنچ گیا. جبریل میرے محبوب سے کہو کن انہیں کہہ دو لم تؤمنوا. اب یہ جو لم ہے نا، یہ بھی لا کا حصر ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، لم کا مطلب ہے ہرگز نہیں. کن لم تؤمنوا، انہیں کہہ دو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. نبی بھی حیران، وہ بدو بھی. ہم تو ایمان لائے. اچھا اب بتاؤ، نبی اگر عالم الغیب ہوتا تو یہی بات خدا کیوں کہتا؟ نبی خود کیوں نہ کہہ دیتا لم تؤمن؟ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ اب میں سورہ حشر پڑھوں تو پھر صبح تو پھر واقعی ہو جائے. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ بات خدا کی طرف سے کیوں آئی اے نبی انہیں کہہ دے یہ ایمان نہیں لائے. دلوں کے راز کون جانتا ہے، نیتیں کون جانتا ہے. کل میرے محبوب انہیں بتا دو لم تؤمنوا، تم ایمان ہرگز نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پڑھ لیا تھا نا، تو مسلمان ہو گئے ہو. اب پیغمبر نے پوچھا رب العالمین یہ ایمان والے کب ہوں گے؟ اب اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک شرط کا ذکر کیا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک یہ کلمہ تمہارے دل میں نہیں جائے گا تم مومن نہیں بن سکتے. معاف کیجئے گا ہم سب زبانی مسلمان ہیں. اگر ہمارے دل میں ایمان جاتا تو دل اس پورے جسم کے اعضاء پر قوت حاکمہ ہے، منتظم اعلیٰ ہے. اگر دل ٹھیک ہو جائے، میں خود کیوں کہوں، میں حدیث سنا دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد لمضغۃ، ان فی الجسد لمضغۃ اذا فسدت فسد الجسد كله، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. پھر پوچھا گیا تو فرمایا الا وہی او کما قال
پورے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. کیا ہے؟ مضغہ، ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ تندرست ہوگا، ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہوگا. ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب اس میں ایمان کی روشنی ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگا. اذا صلحت، جب وہ درست ہوگا یعنی اس میں ایمان کا نور ہوگا تو صلح الجسد کلہ، تمہارا پورا جسم تندرست ہوگا. زبان میں نور ہوگا، آنکھوں میں نور ہوگا، ہاتھ صحیح جگہ استعمال ہوں گے، سوچ صحیح جگہ استعمال ہوگی، پاؤں صحیح جگہ پہ جائیں گے، پورا جسم تندرست ہوگا، صحیح راستے پر چلے گا. لیکن وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ لوتھڑا خراب ہوا، اس میں ایمان کی روشنی نہ ہوئی، اس میں حب مال کا اندھیرا چھا گیا تو فسد الجسد کلہ، تمہارے پورے اعضاء کو وہ تباہ و برباد کر دے گا. پھر آنکھ کسی غیر کی عزت کو دیکھے گی، پھر زنا کی طرف جاؤ گے، پھر تمہارے پاؤں کلب کی طرف جائیں گے، پھر تمہارے ہاتھ ظلم کے لیے کمزور پہ اٹھیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے. یہ میں دلیل دے رہا تھا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. تم تو مال سے محبت کرتے ہو، تمہیں پتا ہے مومن کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ اجازت ہو تو میں دو آیت حضرت سنا دوں. اس دلیل میں کہ مومن کس چیز سے محبت کرتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا عجیب خطاب ہے. نبی کے کئی انداز ہیں نا اپنی امت سے مخاطب ہونے کے. ایک یہ بھی ہے قل، اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے جب اللہ اپنے پیغمبر سے کہے، اپنے محبوب سے کہے قل، اے میرے محبوب میرا پیغام تو کہہ دے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب. کیا ہے لفظ؟ مبالغہ کا ہے لفظ کے نہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. جب تک تم، اب سنو ذرا، جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، ابناؤکم میں بھول گیا تھا، اپنے بیٹے بیٹیوں سے زیادہ، اپنے ازواج یعنی میاں بیوی، ازواج میں دونوں رشتے، میاں بیوی سے زیادہ. ازواج کا انگریزی میں صحیح ترجمہ ہے سپاؤس. سپاؤس میاں کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں. میاں کا سپاؤس بیوی ہے، بیوی کا سپاؤس میاں ہے. اسی طرح عربی میں ہے زوج. میاں کا زوج کون ہے؟ بیوی. اور بیوی کا زوج کون ہے؟ شوہر. تو کہا وَأَزْوَاجُكُمْ، میاں بیوی سے زیادہ اور اس مال سے زیادہ جس کی بڑی تمہیں چاہت ہے.
اور اس تجارت سے زیادہ جس کے گھاٹے کی تمہیں کساد کی فکر لگی رہتی ہے، اور ان بنگلوں سے زیادہ جو تمہیں بہت پسند ہیں، ان سب سے زیادہ ان تمام سے زیادہ شدید محبت اگر اللہ سے، اس کے رسول سے، ان کے راستے میں جہاد سے زیادہ نہیں۔ فتربصوا علماء اجازت دے، میں اپنے بھی زبان سے ترجمہ کر رہا ہوں، تو پھر دفع ہو جاؤ حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ نمبر 1۔ دوسرا سورہ بقرہ میں والذین آمنوا، ایمان والے تو وہ ہیں اشد حبا للہ، جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ محبت مال سے یا اللہ سے؟ جو مال سے کہتے ہیں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو اللہ سے کرنا چاہتے ہو وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ابراہیم نے کہا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یاد ہے؟ یہاں سے موڑ کاٹا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب